آج مسئلہ خیر و شر پہ اس پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس عالمگیر تضاد جو نہایت واضح نہایت افیکٹو ہے، اس کو دیکھ کر خدا کی رحمت کے بارے میں شک پیدا ہو جانا یا خدائے رحیم کو نہ ماننے کا جواز پیدا ہو جانا، اس کے موٹے موٹے اسباب کیا ہیں یا استدلال کیا ہے، اور اس استدلال کا دینی جو حتمی ہوگا، ظاہر ہے کہ دین ایک حتمیت کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور عقلی یا نظری یا فکری یا فلسفیانہ جواب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسے شعور کے ساتھ خلق کیا ہے جو مسائل پیدا بھی کر سکتا ہے اور انہیں حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل بعض خلقی انیٹ اور بعض خود ساختہ معیارات اور منطق کا مجموعہ ہے، یعنی عقل جن بنیادوں پر چیزوں کے ہونے نہ ہونے، صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، ان میں سے بعض بنیادیں اس کی خلقت میں داخل ہیں، مطلب وہ اس نے خود سے پیدا نہیں کی ہیں، تو وہ کسی خارجی سبب کا اثر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے مزاج تخلیق میں، یعنی اس کے مادہ تخلیق میں داخل عناصر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعض استدلالات کے سیٹس، چیزوں کو ماننے نہ ماننے کے بعض دلائل، وہ اس نے خود بھی ایجاد کیے ہیں اور یہ انہیں بدلتی رہتی ہے۔ تو یہ بات بھی گویا ہمارے لیے تجربے سے ثابت شدہ بات کی حیثیت رکھتی ہے کہ عقل کے بعض مسلمات ہوتے ہیں جنہیں وہ بغیر کسی تغیر اور کریکشن کے محفوظ رکھتی ہے۔ ان مسلمات کی اپلیکیشنز کا ایک نظام ہوتا ہے جس کو عقل خود سے تیار کرتی ہے، تیار کر کے گراتی ہے، اس کی اصلاح کرتی رہتی ہے، اسے بدلتی رہتی ہے۔ تو عقل میں دو طرح کے مسلمات کا وجود پایا جاتا ہے، مطلب وہ ایفیکٹولی موجود ہیں، یعنی وہ معقول کی تشکیل کرتے ہیں، وہ علم کی تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ علمی اور اخلاقی فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقل ہی ہے جو علمی فیصلے کرتی ہے اور عقل ہی ہے جو اپنے طور پر اخلاقی فیصلے کرتی ہے۔ علمی فیصلے اس لیے کہ شعور کی دنیا اپنی حقیقی محور پہ چلے، اور اخلاقی فیصلے اس لیے کہ وجود کے احوال جو ہیں وہ بقا والے ہوں، درست سمت میں ہوں، غلط رخ پر نہ جائیں۔ کہ عقل کی شمولیت کے بغیر عقیدے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ مطلب یہ بات ایک تجدد پسند کہے گا تو اس کا کانٹیکسٹ الگ ہے، لیکن اس بات کو میرے ایسا روایت پسند آدمی کوئی کہے گا تو اس کا سیاق و سباق مختلف ہے، فقرہ ایک ہی ہے کہ عقل کو شامل رکھے بغیر عقائد کی قبولیت میں نقص رہ جاتا ہے، اور وہ نقص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب
اس کسی خاص عقیدے کو کوئی چیلنج پیش آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے ایک دوران گفتگو میں ہم یہ دیکھیں کہ عقیدے اور عقل کے درمیان تعلق کی وہ صورتیں کیا ہیں جو عقل کی انیٹ صلاحیت کے لیے بھی قابل قبول ہیں اور عقل کے ایکٹیو رول میں ہونے کی حالت میں بھی لائق تسلیم ہیں، تو وہ شاید بیچ میں آ جائے یہ موضوع۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دنیا میں شر بمعنی ظلم، بمعنی تکلیف کا مستحق نہ ہوتے ہوئے تکلیف اٹھانا، یہ دنیا کے نظام کے زیادہ تر حصے پر عملاً چھایا ہوا ہے۔ یعنی خود دنیا، انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کے ماحول میں فطرت کی روح سے بھی، ہدایت کے پہلو سے بھی، غرض یہاں بود و باش رہنے کے جو زاویے ہیں ان تمام زاویوں سے ظلم کا پھیلاؤ عدل پر غالب ہے۔ تکلیف کی وسعت رحمت سے زیادہ ہے، یعنی آرام میں اقلیت ہے ہمیشہ سے، یعنی جب سے دنیا اور انسان کا تعلق ہوا ہے تو آرام سے، ہدایت سے، عافیت سے، خوشحالی کے ساتھ ایک نہایت محدود اقلیت رہی ہے۔ اکثریت ہدایت سے محروم، راحت سے محروم، انصاف سے محروم رہی ہے۔ اور اگر کسی اس دنیا کے کسی خاص علاقے میں یہ نظام پلٹ بھی گیا ہے، یعنی خیر کو شر پر، عدل کو ظلم پر اور راحت کو تکلیف پر کسی محدود علاقے میں غلبہ بھی حاصل ہوا ہے تو وہ غلبہ مینٹین نہیں رکھا جا سکا، وہ غلبہ ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ایک ہی میکینکس پر چلنے کی خواہش اور کوشش کرنے والی سوسائٹی میں بھی، ٹھیک ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 2 خلفاء میں یہ برقرار رہا، اس کے بعد وہ سوسائٹی اپنے بیسک میکینکس سے ہٹنے کی نہ نیت رکھتی تھی، نہ خواہش رکھتی تھی، نہ ارادہ رکھتی تھی، اپنے اقدار سے، اپنے اجتماعی وجود کے اصول سے پوری طرح وفادار تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی نیتوں میں کوئی فتور نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، یعنی کوئی ایسی خرابی نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ انہوں نے یہ خرابی پیدا کر دی اپنے آپ کو بگاڑ کر۔ تو اس کا بھی بہت سگنیفیکنٹ اظہار نہیں ہے خرابی کا انسانی کردار میں، لیکن اس کے باوجود یہ 10، 12، 15 برس بعد ظلم اور عدل کی جو کشاکش ہوئی اس میں ظلم غالب آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سمندر اپنی چھوٹی چھوٹی کھاڑیوں سے ڈیفائن نہیں ہوتا، سمندر اپنے طوفانوں سے ڈیفائن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس سمندر نے ہر چیز کو اپنی طغیانی کی زد پہ لے رکھا ہے تو جواب دینے والا کچھ 500 گز کے ویران جزیروں کی تصویریں ہمیں بھیج کے کہے کہ نہیں سر یہ جزیرے بھی سمندر میں ہیں، انہیں تو نہیں ڈبویا، تو یہ جواب دینے کا مکارانہ انداز ہے،
ٹھیک ہے نا، کیونکہ سوال میں بھی یہ اس بات کا انکار پوشیدہ نہیں ہے کہ سمندر کے بھی 200-400 میٹرز کے ٹکڑے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں خشکی پائی جائے، لیکن ہم ویران جزیروں کی تصویریں کھینچ کر سمندر کی مجموعی غضبناکی کا انکار کرنے کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب صورت یہ ہے کہ خیر کا آئیڈیل اور شر کا ایکچول اب جس دنیا میں ہم ہیں وہ ویران کھاڑی کی طرح ہے، خیر کا آئیڈیل، اور شر کا ایکچول غضبناک سمندر کی طرح ہے۔ اس کو دونوں کی تصویریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ تو جو لوگ ناقابل بود و باش جزیروں کی تصویریں کھینچ کر مطمئن ہیں تو وہ بہت بڑے واہمے میں مبتلا ہیں۔ ان کو کاؤنٹر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی آبادی کیوں نہیں ہے، یعنی شر کا آئیڈیل محفوظ ہونے کے باوجود ایکچولائز کیوں نہیں ہو رہا، اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں خیر اور انصاف کے جو بھی مذہبی یا فطری آئیڈیلز ہیں وہ اپنی ایکچولائزیشن کے امکان سے روز بروز زیادہ سے زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ منظر ہے جس میں جس کی تکذیب کرنا اپنی جگہ جھوٹ ہے۔ تو اس صورتحال میں، اس دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی، انسان کو اللہ نے بنایا، تو اور دنیا میں اس دعوے کے ساتھ دنیا کا بنانے والا اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میں قادر مطلق ہوں۔ ٹھیک ہے نا، مطلب ان تین باتوں کو مانے بغیر اللہ کو ماننا ریشنل ہی نہیں ہے۔ دینی تو بعد میں رہا، یعنی عقل بھی اگر کوئی خدا تراشے گی، خدا ایک ہستی کی صورت میں، تو وہ ان تین اوصاف کا حامل ضرور ہو، کم از کم ان تین اوصاف کا حامل ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، تو گویا یہ فطرت عقل میں رکھی ہوئی اوریجنل معرفت الہیہ کے اجزاء ہیں کہ وہ احسن الخالقین ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اب میں اپنے ایکسپیرینس کی پوری شدت اور شہادت کے ساتھ یہ محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کے چلانے والے تینوں آرڈرز میں خیر، حق، حسن، راحت غالب نہیں ہے، عملاً غالب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہدایت کی روح سے بھی، فطرت کے پہلو سے بھی، خلقت کے پہلو سے بھی۔ تو اس سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اللہ واقعی رحمان و رحیم ہے؟ کیا اللہ رحمان و رحیم اگر ہے، وعلیکم السلام، تو کیا وہ اپنی رحمت کے ساتھ قادر مطلق بھی ہے؟ کیونکہ وہی خود کہتا ہے کہ اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑک سکتا۔ یعنی اس پورے صحرا میں ایک ذرہ بھی اس کی قدرت سے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔
اور اس ذرے کی تمام حرکات، تمام کنڈیشنز اس کے اذن سے ہیں، اس کی تخلیق سے ہیں، اس کی مرضی سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک گویا یہ سوال ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک گنبد بیدر میں لے جا کے بند کر دیتا ہے۔ یہ مطلب یہ سچویشن ہے جس میں ہمیں اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پچھلا کوئی لٹریچر یعنی مذہبی عقل کی طرف سے دیے گئے پچھلے کوئی جوابات ہمارے لیے کارگر اور کارآمد نہیں ہے، کیونکہ اب انسانی ذہن میں دنیا کو ایک نظر میں دیکھ لینے کے وسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلے مسائل میں ایک مقامی پن غالب ہوتا تھا، اس مقامی پن کو توڑ دینا آسان تھا، اسی مقامی پن کے ساتھ اس کا جواب دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اب انٹارکٹیکا کے کسی باشندے کے ذہن میں بھی جو سوال پیدا ہو جائے گا، وہ سوال ایک آفاقیت کا حامل ہوگا، اس سوال کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ واضح ہے نا؟ مطلب دنیا کی بناوٹ، اور اس بناوٹ کے ساتھ انسانی ذہن کی وسعت میں بہت سارے وسائل کی کمک حاصل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے لاجک مشترکہ ہوتی تھی، اور ہم مسائل کا تجزیہ کرنے کی بجائے ان کی تجرید کر کے انہیں حل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی کنکریٹ پرابلم کو ایبسٹریکٹ کر کے، لاجیکلی ایبسٹریکٹ کر کے اسے حل کر لیا جاتا تھا، کیونکہ منطق سوال اور سوال کرنے والے اور جواب دینے والے میں مشترک ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سوال کی شدت اور گہرائی میں بھی فرق تھا۔ پہلے سوال پورے ذہن پر قبضہ نہیں کرتا تھا، اب سوال پورے ذہن پر قابض ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی ذہن میں فرق آیا ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آدمی اپنے سوالات کو وساوس کا عنوان دے دیتا تھا، اس سوال کو بنانے والی مشاہداتی تفصیل کے باوجود، لیکن اب ذہن کا یہ مزاج عالمگیر طور پہ نہیں رہا ہے۔ اب وہ اپنے مشاہدات کو اہمیت دے گا، مرکزیت دے گا، اور اپنے تمام سوال و جواب میں مشاہدے کی، تجربے کی شمولیت کو لازم رکھے گا، اس کو سند بنائے گا۔ تو اس طرح کے ماحول میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ ایک نئی اساسیات کے ساتھ کرنی ہے۔ یعنی اب ہمیں اگر منطق بنانی ہے تو وہ نئی ہوگی، اور اگر ہمیں ذہن کی تجربی قوتوں کو بروئے کار لا کر مشاہدے میں آنے والے ان عمومی مناظر کی کوئی تعبیر کرنی ہے، تو وہ تعبیر کا عمل بھی نیا ہوگا، اور اس تعبیر کے عمل میں بھی پیور ریشنیلٹی معاون نہیں ہے۔ تعبیر کے اس عمل میں بھی کوئی تجربی پن ہونا چاہیے، جس میں سوال کی تشکیل کرنے والے مشاہدے کا انکار نہ ہو، اس کی کوئی دوسری تجربی توجیہ ہو، عقلی نہیں، تجربی توجیہ ہو۔
تو کیونکہ یہ امکان عقل کے مسلمات میں سے ہے کہ دیکھی جانے والی چیزوں کے معنی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن کے مسلمات میں سے ہمیشہ سے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے معنی میں اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کے معنی میں تہداری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر دیکھی ہوئی چیز 4-6 معانی کا کنٹینر ہو سکتی ہے، ہر مشاہدہ ایک مشاہدے جیسی کیفیت اور تیقن رکھنے والی توجیہ کو قبول کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ذہن اور شے کے تعلق کا انداز ہے، ذہن اور شے کے درمیان تعلق کی جو ماہیت ہے یہ اس کا جز ہے، لہٰذا یہ کبھی نہیں بدلتا۔ ذہن دیکھی ہوئی چیز کی توجیہ کرتا ہے اسی کیفیت کے ساتھ جس کیفیت سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی پلین پر جس پلین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو ہمیں اس امتحان سے گزرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپنے کلامی مباحث بہت سنجیدگی سے، تکرار سے، غور کے ساتھ پڑھے ہیں۔ میں نے دوسری روایتوں کا مذہبی فلسفہ بھی اسی غور کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، یعنی بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، اور میں اپنے ذہن کی پوری رغبت اور اپنی طبیعت کی ساری امنگ کے ساتھ خدا کو ماننے کے تجربے کے تسلسل میں رہتا ہوں۔ لیکن اس کے آپ سمجھ گئے نا، اس کے بعد یہ سوالات جو ہیں یہ میرے لیے بے معنی نہیں ہیں، بے اصل نہیں ہیں، بے بنیاد نہیں ہیں، تکلف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اور محض وساوس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس طرح سنجیدگی سے ایک نئے جواب کے انتظار میں ڈالے رکھنے کی بجائے اس جواب کا اظہار کرنا چاہیے، یا اس جواب کی تعمیر کا عمل شروع کر دینا چاہیے۔ تو اس پہلو سے ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں۔ ایک بچہ ناقص الخلقت پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پہ وہ ادھورا ہے، معذور ہے، اندھا ہے، ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی کمی اس میں ہے، اور اس کو عمر ملتی ہے 80 برس کی۔ تو یہ ایک تو یہ کہ وہ ناقص، احسن الخالقین نے ناقص کی خلقت میں یہ نقص کیسے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کا خدا نخواستہ اندھا پیدا ہونا، بہرا پیدا ہونا، کچھ اعضاء سے محروم پیدا ہونا، یہ خلقت کا نقص ہے یا کمال؟ تو ظاہر نقص ہے، تو اس کو جو بھی کہے گا وہ کہے گا ناقص الخلقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا خالق خود کو احسن الخالقین کہہ رہا ہے کہ میری تخلیق میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی رخنہ نہیں۔ ابھی مطلب نیچے سے چلتے ہیں، تو عام طور پہ خیر و شر کے مبحث میں مسئلہ تخلیق نہیں اٹھایا گیا کلاسیکل اس میں، تو ہم اس کو داخل کر رہے ہیں۔ تو
ایک ناقص الخلقت بچے کا خالق خود کو احسن الخالقین منوائے تو کیا ہم اس مشاہدے کے بعد اس کے احسن الخالقین ہونے پر یقین رکھنے کا کوئی روٹین کا ریشنل جواز رکھتے ہیں؟ اور جبکہ یہ بچہ ایک عرب میں ایک نہیں ہے، یہ اس طرح کے بچے تعداد میں کم از کم اتنے ہیں کہ ہر آدمی کے مشاہدے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو جس تخلیق کو ہر آدمی نے دیکھ رکھا ہے، ہر آدمی کہے گا کہ ہاں میں نے معذور بچوں کو، ناقص الخلقت بچوں کو دیکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی استثنائی حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ناقص خلقت دینے والا، اس کو میں احسن الخالقین ماننا چاہتا ہوں، یا میں اسے احسن الخالقین مانتا ہوں ناقص الخلقت بچوں کو دیکھتے ہوئے بھی، تو مجھ سے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم کس طرح مانتے ہو، مطلب تم کیسے مانتے ہو اس مشاہدے کے بعد، اس عمومی مشاہدے کے بعد؟ مشاہدے میں عموم پیدا ہو جائے نا تو اس کو مشکوک ٹھہرانا جہل مرکب ہے۔ تو اس کا جواب دیجیے۔ آرٹسٹ پینٹنگ بناتا ہے تو حالانکہ ہی از این ایکسپرٹ، لیکن کبھی پوری پینٹنگ بناتا ہے، کبھی اچھی پینٹنگ بناتا ہے، اٹس ڈوئنگ آن پرپس۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز یونیک بنائی ہے اٹس آن پرپس ایون though he is capable of doing it، لیکن for some reason۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جواب بہت اچھا ہے کہ احسن الخالقین کو اکمل الخالقین کے معنی میں لینا چاہیے نا، تو یہ جواب ٹھیک ہے کہ وہ خالق ہے اپنے علم کلی اور قدرت مطلقہ کے ساتھ، تو اس نے اگر ناقص الخلقت بچوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد اگر ہمارے علم میں آ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایسا اس نے اپنی شان خلاقی کے ساتھ کیا ہے، شان خلاقی کو ایک طرف رکھ کر نہیں کیا ہے، یہ ارادی فعل ہے، اور ارادی فعل قدرت کو ثابت کر دیتا ہے، اور ذرا غور کرو تو حکمت کو بھی واضح کر دیتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز بس اس میں یہ ہے کہ یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ کیا یہ جان کے کیا ہے یا پھر خود بخود ایسے ہوا ہے غلطی سے۔ نہیں، جب خدا کو ہم نے قادر مانا نا، اور عالم مانا، علیم مانا، مشاہدہ کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم تو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، پہلے ہم مشاہدہ کریں گے اس کے بعد ہم نہیں، ہم یہاں سے اوپر جا رہے ہیں کہ یہ بچہ خدا کی مخلوق ہے، یعنی خدا کو تو مان کے چل رہے ہیں نا، اور خدا کو ماننے کے وہ جو 4 لوازم ہیں وہ بھی سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ابھی ادھر چیلنج نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خدا کو ان 4 صفات کے ساتھ مان رہے ہیں، اور اب سوال اٹھا رہے ہیں ایک پہلو سے، اس کے احسن الخالقین ہونے کے پہلو سے، کہ ایسا بچہ اس نے ہی پیدا کیا ہے، اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں، اور وہ
اس کی ہر تخلیق جان بوجھ کر اور ارادی ہے، اس کی قدرت کے تابع ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہر تخلیق اپنے نتیجے اور حال کے اعتبار سے اس کے علم میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ خالق کی حیثیت سے بھی اپنی مخلوق سے ویسی ہی محبت رکھتا ہے، یعنی اپنی شان کے مطابق ویسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی محبت ہمارے نارم میں داخل ہے آرٹسٹ اور اس کی تصویر کے درمیان۔ تو یہ سب چیزیں شبہات میں نہیں جا رہی۔ اصل شبہ اس بات پہ ہے کہ اس کے باوجود اسے احسن الخالقین ماننے کا کوئی فطری طور پر قابل قبول جواز کیا ہے، یعنی گھڑا ہوا جواز نہیں۔ جس طرح یہ مشاہدہ آپ کو دکھا رہا ہے اسی انداز سے آپ اس کے جواز کو دیکھ لیں۔ آپ سمجھیں نا، سوال کی سطح کو بدلنے پر راضی کیا جا سکتا ہے سوال کرنے والے کو، لیکن سوال کا ڈیٹا اگر مشاہدے اور تجربے پر ہو تو پھر اس سوال کی وجہ جو مشاہدہ بنا ہے تو آپ کے جواب میں بھی ویسی ہی مشاہدہ کی جا سکنے والی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو وہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ تم بھی جانتے ہو، دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں، اب مجھے اپنی آنکھیں چھوڑنے پر مجبور نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو جواب کو سوال کا ہم قبیل ہونا چاہیے، تبھی وہ کنونسنگ ہوتا ہے، ورنہ وہ سوال کو فتح تو کر لے گا، سوال کو ختم نہیں کر سکتا۔ سوال کو دو طرح سے آپ فیس کرتے ہیں، یا تو اس کا تیا پانچا کر دیں، یا پھر یہ کہ آپ اس کو قائل کر کے اس فقرے پر سے سوالیہ نشان ہٹوا دیں، وہ خود مٹائے سوالیہ نشان۔ تو ہم تو اس کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس جو نئی ڈیفینیشن میں جس کو معذور کہہ رہا ہوں، خالق کی ڈیفینیشن میں وہ معذور نہ ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو معذوری کہا جا رہا ہے، یعنی میں سمجھ رہا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اس کو معذوری نہ جانے، کیونکہ خالق ہی نے معذوری سے پاک مخلوق پیدا کی ہے، کچھ مخلوق معذوری کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ معذوری کے جو نتائج میں سمجھ رہا ہوں، معذوری کو جو ظلم سمجھ رہا ہوں، اس میں میری غلطی ہو سکتا ہے کہ یہ معذوری بھی اس کی رحمت کے منصوبوں کا ایک حصہ ہو، وہ بات کی باتیں یہ جو ہو سکتا ہے، لیکن شے کے بیسک علم میں خالق اور مخلوق کا اختلاف نہیں ہے، شے کے حالیہ علم اور عنوان میں۔ اگر ہم اس کا سے دیکھیں کہ آپ کا تقریر کا ایکچولی مقصد کیا ہے زندگی کو بہتر کرنے کا، اور اس کا جو قرآن نے آنسر دیا ہے کہ یہ کہ کہتے ہیں دیکھیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، تو اس سے دیکھا جائے کہ ایک ایسی گفتگو پیدا کر رہے ہیں جو کہ معذور ہو، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ اس میں احسن الخالقین کا ایسا عمل اس سے نکلے کہ جو کہ ادروائز ہمیں یعنی کہ نہ ہم آبزرو کرتے ہوں۔ تو اگر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اس کے ارد گرد اس کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی عام کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، کوئی ہیلدی بچے سے جو بینیفٹ ملتا ہے لوگوں کو وہ انہیں نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی وہ اس کے لوگ کافی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ادروائز ہمارے فائدے میں نہیں آئے گا۔ یہ صرف ایسے ہی کسی انسیڈنٹ کے کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ اس کے رسپانس کے طور پر اس طرح کا عمل ہماری آبزرویشن میں ہے۔
تو یہ شاید اس کا مقصد، اگر یہ مقصد ذہن میں رکھیں تو پھر اس پہ کوئی احسن الخالقین پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل مقصد یہ والا پورا، یعنی کہ یہ والے رسپانسز کو پروڈیوس کرنا ہے اصل مقصد. اچھا، یہ والے رسپانس جو ہیں وہ ان کا مشاہدہ اتنا عام نہیں ہے. لیکن کچھ کیسز پہ تو ہے کچھ اس میں مائنورٹی آف دا کیسز ہیں، صرف وہی یعنی ان لوگوں کو، یعنی کہ تاکہ وہ لوگ اوپر اٹھ جائیں تھوڑا سا، تاکہ وہ لوگ ہائی لائٹ ہو رسپانس. بڑھاپے تک پہنچنے والے پیدائشی معذور کو آپ یہ کیسے باور کروائیں گے کہ اس کا خالق احسن الخالقین ہے؟ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کے تھرو اللہ نے اوروں کو آزمایا، آپ کے جو ہو جائیں ان کی آزمائی جو ہے آپ کے تھرو، اور آپ کو اس کا ایک اجر عظیم معاملہ ملتے ہو. نہیں، یہ جواب بہت صحیح ہے، یہ جواب بہت صحیح ہے. صرف اس جواب میں ایسی شدت اور تاثیر پیدا کرنی چاہیے کہ وہ سننے والے کے لیے گویا ایک متوازی مشاہدہ بن جائے. یعنی مشاہدے کے جس تیقن کے ساتھ سوال اٹھ رہا ہے، اس سوال کرنے والے کو مشاہدے کی ایک دوسری حالت اور اس سے جنریٹ ہونے والے تیقن تک پہنچا دیا جائے تو یہ جواب مکمل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جواب یہ ہے، مثال طور پہ یہ جواب ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، وہ مدبر الامور ہے، وہ اس کے ہر فیصلے میں اس کی لامحدود حکمت کار فرما ہے، اس کے ہر عمل میں اس کی رحمت غالب ہے. یہ سب جوابات ٹھیک ہیں، لیکن یہ جوابات اس وقت تک رسمی جوابات ہیں جب تک ہم ان میں ایک مشاہداتی تاثیر نہ پیدا کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم آف تھنگس جو مشاہدے میں بلا ارادہ آ جاتی ہے، اور دوسری اسکیم آف تھنگس جو ارادہ کرو تو مشاہدے میں آتی ہے، جب تک ہم جواب کو اس سطح تک نہیں پہنچائیں گے یہ سوال اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. اب اصول ایک واضح ہوا نا کہ مشاہدات کے نتیجے میں اللہ پر شکوک کی آبیاری کرنے والے سوالات واقعاتی طور پہ بالکل درست ہوتے ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نہیں، ان کے واقعاتی ڈیٹا کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں ہم خود اس تجربے سے گزرے ہیں، وہ مشاہدہ خود ہمارا بھی ہے. لیکن یہ کہ اللہ کی خلقت یا اللہ کی دو اسکیمز آف تھنگس چل رہی ہیں اور دونوں کا مشاہدہ ممکن ہے، یا دونوں سے اس درجے کے تیقن کے ساتھ متعلق ہونا ممکن ہے جو درجہ تیقن مشاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب فرق یہ ہے کہ یہ جو اسکیم آف تھنگس ہے یہ قابل مشاہدہ ہے بلا ارادہ. ٹھیک؟ دوسری جو اسکیم ہے وہ بھی قابل مشاہدہ ہے لیکن بالارادہ. تو اب سوال کرنے والے کے ارادے کو اس طرف راغب کرنا کہ وہ اپنے اندر اس مشاہدے کا ارادہ پیدا کر لے، یہ بڑا کام ہے. مجھے گویا یہ دکھا دینا چاہیے کہ دیکھو اللہ کی دوسری اسکیم آف تھنگس جو اس کی رحمت پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے. رحمت کسے کہتے ہیں؟ کہ کل مرحوم قابل مشاہدہ ہے بالقصد،
اور کل مخلوق لائق مشاہدہ ہے بلا قصد۔ تو لیکن یہ تو اصول ہوئے نا، یہ تو جیسے کتاب میں اصول لکھ دیے، اب اس اصول کو عمل میں لانا ہے۔ اس سوال کے جواب میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ذہن کے لیے کنونسنگ اور ارادے کے لیے موٹیویٹنگ بنانا ہے، یہ بیان پیدا کرنا ہے۔ مولانا روم کے بقول آدمی آنکھ ہے، یہ ایک ایسی آنکھ ہے جو اپنا سامان بصارت دو سورسز سے حاصل کرتی ہے۔ یعنی انسان اپنے علمی پہلو میں اس آنکھ کی طرح ہے جو اپنی بصارت کو دو ذریعوں سے حاصل کرتا ہے اور ان دونوں ذریعوں کی مسلسل متوازیت کو مینٹین رکھتا ہے۔ مطلب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کو کی طرف جھک جائے دوسرے کو فراموش کر دے۔ تو آدمی آنکھ ہے، یہ بہت سادہ اور بہت ہی زبردست تمثیل ہے جو مولانا کے یہاں سے نکالی جا سکتی ہے۔ اس آنکھ کی بصارت کا سامان یہ دو جگہوں پر محفوظ ہے، اور دو جگہوں سے آرگینک سطح پر متعلق رہ کر یہ آنکھ اپنے عمل بینائی کو انجام دیتی ہے۔ ایک میرا مادہ دید آخرت ہے، دوسرا میرا مادہ دید دنیا ہے۔ تو میں ہر چیز کو ان دونوں پرسپیکٹیوز کے کمبینیشن کے ساتھ دیکھ کر اسے ڈیفائن کروں گا، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا، اس کے علم کی تشکیل کروں گا، اس کا کوئی مصرف نکالوں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں اور آپ انسان ہونے کی حیثیت سے اس بات کے مکلف ہیں کہ ان دو پرسپیکٹیوز کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتے ہوئے ان کے اپنے اپنے درجے کے ساتھ چیزوں پر اپلائی کریں، کہ ہم دنیا کی چیز کو آخرت کے نور سے دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دنیا اگر شہود کی دید میں غیب مادہ بصارت نہیں ہے تو شہود کی دید بے اصل، بے معنی اور بے حقیقت ہے۔ یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کو ہم طرح طرح کے زاویوں سے یا تمام ڈسپلنز آف نالج سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر غیب مادہ بصارت نہیں ہے تو شہود کا تجربہ شعور میں کوئی جگہ بنا ہی نہیں سکتا۔ تو شعور کہتا کیا ہے کہ غیب اصل ہے، شہود اس کی فرع ہے، غیب حقیقی ہے، شہود اعتباری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے کئی انداز ہیں جو ہر علم کی اصطلاحوں کی تبدیلی کے باوجود ایک ہی بات ایکسپریس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ علم کہتے ہی ہیں غیب پر غیر متزلزل یقین اور شہود کو یقینی بنانے کی مسلسل کوشش، یعنی شہود کو غیب سے متعلق رکھنے کی، اس سے مناسب رکھنے کی مسلسل کاوش۔ یہ علم ہے، یہ علم چاہے سیکولر ہو چاہے ریلیجس ہو۔ تو سیکولر ذہن کا غیب خلا ہے، ریلیجس ذہن کا غیب خدا کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ غیاب جو ہے
یہ مادہ شعور ہے، مادہ علم ہے، مادہ دید ہے۔ تو اس پہلو سے جیسے اس کو دیکھیں کہ یہ شہود میں ناقص الخلقت ہے، لیکن یہ کہ اگر میں اپنے اس کو دیکھنے کے عمل میں اپنے دوسرے ماخذ بینائی کو استعمال کرتا تو اسے ناقص الخلقت نہ کہتا، یا اس مادہ بینائی سے مجھے اس ناقص الخلقت بچے میں بھی اس کے احسن الخالقین ہونے کی ایک نئی جہت جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جوابات جو ہیں یہ جواب دینے والے کی تسلی کرتے ہیں، یا اسے حالت اعتماد میں لاتے ہیں، یا اسے اپنا ایمان بچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی سوال کرنے والے کو پر کچھ اور طرح سے بھی زور لگانا چاہیے، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں چالاکی نہ ہو، جس میں ضد نہ ہو، جس میں تحکم نہ ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو اپنے سوال پہ یقین ہوتا ہے، جواب دینے والے کو اپنے جواب پہ یقین نہیں ہوتا۔ یہ جدید زندگی کا جیسے ایک مستقل اسلوب بن گیا ہے۔ تو ہمیں خود کو جدیدیت نے کیا کیا ہے کہ سوالات کو حقیقی اور جوابات کو ناقابل التفات بنا دیا، جبکہ سوال کی فطرت یہ ہے کہ وہ حالت بیچارگی میں اٹھایا جائے۔ وہ سوال بھی سچا نہیں ہے جو حالت بیچارگی سے میں نہ پیدا ہو، اور وہ جواب بھی سچا نہیں ہے جو حالت تیقن سے نمو نہ کرے۔ افلاطون نے کہا تھا نا کہ میں کسی آدمی کو اس کے سوال سے سمجھ لیتا ہوں۔ تو علم صحیح جواب کی تمنا اور صحیح سوال کی تخلیق کا نام ہے۔ بس آپ نے کہا بس اپنے تیقن کی شعر میں سرور صاحب نے کہا نا کہ یعنی احسن ہونا تخلیق کا وہ اجتماعی ہے، اور ایک مثال جو میں نے پڑھی تھی وہ یہ کہ ایک قالین ہے جو کہ سامنے سے ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے، پرفیکٹ ہے، لیکن اگر ہم اسے پلٹتے ہیں تو اس کا دانا بانا ہمیں اتنا خوبصورت نہیں لگتا۔ تو جو امپرفیکشنز پیچھے ہیں وہ ضروری ہیں اس کے سامنے کی پرفیکشن یا خوبصورتی کے لیے۔ ہاں نہیں، وہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا نقطہ ہے کہ احسن الخالقین وہ نوع، مثال طور پہ نوع انسانی کے خالق کی حیثیت سے ہے۔ افراد انسانی میں دکھائی دیے جانے والے نقائص اس کمال تخلیق کو چیلنج کرنے کا جواز نہیں بن سکتے جو اس نوع کی تخلیق میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی انسان کو بحیثیت نوع دیکھ کر اللہ کی مخلوق مانا ہے، تو اس کے احسن الخالقین ہونے کے لیے اس مشاہدے سے بڑھ کر ہی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن تجزیہ جو ہے وہ ہمیشہ امپرفیکشن کو ابھارتا ہے، یعنی چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے، چیزوں کو، جو آپ قالین کی مثال دے رہے ہیں وہ بہت اچھی ہے، تو قالین کا تانا بانا خوبصورت نہیں ہوتا، قالین میں تانے بانے کا استعمال پرفیکشن پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ بہت صحیح ویو ہے۔ تو اسی طرح سے کچھ زاویے پیدا ہوتے چلے جائیں تو ہم جواب تک پہنچیں گے، جواب گھڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔